بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالات اور ہماری جانب سے کتاب و سنت کی روشنی میں ان کے جواب حاضر ہیں۔ آئیے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی، بیچ میں ایک زندگی اور بھی ہے، یعنی 3 زندگیاں ہیں۔ ظاہر بات ہے، جیسا آپ نے بتایا وہ 3 زندگیاں ہیں، لیکن وہ پوچھ رہے ہیں کہ تیسری زندگی جو اس کو ہم نے کہا بیچ کی ایک زندگی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے اور انسان کیا اس میں زندہ رہتا ہے اپنے جسم اور روح کے ساتھ، یا بلا جسم و روح کے رہتا ہے، یا صرف جو روح یا جسم میں رہتی ہے، اس کے بارے میں کچھ تفصیلات سے آگاہ کریں۔ تو صحیح ہے آپ نے جو بتایا، جواباً کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی 3 قسموں میں ہے۔ ایک تو دنیا کی زندگی جس میں ہم بھی زندہ چل رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اپنے روح اور جسم کے ساتھ جیسے ہوتا ہے، پھر تو قبر میں دفن کر دیے جاتے ہیں، اس کے بعد بھی اٹھائے جائیں گے، پھر فیصلہ ہوگا، میدان محشر ہوگا، قیامت ہوگا، کے بعد پھر حساب و کتاب ہوگا، جنت یا جہنم یا اعراف، جہاں بھی جس کو جگہ ملے گی وہ وہاں پہنچ جائے گا۔ یہ دنیا کی زندگی فانی ہے۔ برزخ کی زندگی کا ایک وقت متعین ہے کہ وہاں ختم ہو جاتی ہے۔ تیسری زندگی جو آخرت کی ہے، وہ یعنی آخرت کی وہ زندگی جو بعث کے بعد یا قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد میدان حشر میں پہنچنے کے بعد جو کچھ زندگی ہے، یہ زندگی اور جنت و جہنم کی زندگی یہ جاویدانی زندگی ہے۔ تو اب دنیا کی زندگی میں سارے لوگ جانتے ہی ہیں، لیکن اس بات کو جاننا چاہیے کہ زندگیوں کے اندر مدارج ہیں، یعنی ایک درجے سے پھر اوپر چڑھتی ہے، پھر اس سے اوپر چڑھتی ہے، اور اسی طرح سے اس کے برعکس بھی مدارج ہیں کہ ایک زندگی بہت ہی اچھی نظر آتی ہے، اس کے بعد اس سے بری ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس سے بھی زیادہ بری ہو جاتی ہے۔ تو آپ تو سمجھیے کہ ہوں گے کہ میں کس طرح اشارہ کر رہا ہوں۔ مومن کی زندگی جو ہے، یہ دنیا کی زندگی تکلیف دہ زندگی ہوتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، اور اسی طرح سے اسے آزمائشوں سے گزرنا بھی پڑتا ہے، ساتھ میں اس کے لیے بہت سارے اعمال ہیں جو کرنے پڑتے ہیں، جو فرض ہوتے ہیں، جو اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں شریعت کی طرف سے، ان کی ادائیگی کرتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی میں مصیبتوں کی زندگی اور کی مشکلات سے گھری ہوئی زندگی رہتی ہے، یہ ہر کسی کے ساتھ ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ جو جس کے پاس کھانے پینے کا اور آشائش کے سامان ہیں، اس کی زندگی میں مشکلات نہیں ہیں، اس کے بھی پاس مشکلات ہیں، اور سب سے بڑی مشکل تو سب کی یہ ہے کہ اسے مرنا ہے۔ موت سے نجات نہیں ہے، آخرت میں موت نہیں ہے، اور اس طرح سے تو دنیا کی زندگی میں تدریجاً بلندی یا اس کے بعد پریشانی ہوتی ہے۔ اب یہ پریشانی سب کے ساتھ ہے، یعنی مومن کے ساتھ بھی ہے، کافر کے ساتھ بھی ہے، اور آپ یہ نہ سوچیں کہ کافر بہت ہی معمون و محترم ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مومن اور کافر سب کو مشکلات آتی ہیں، اور بڑی جیسے کہا سب سے بڑی مشکل تو موت کا آنا ہی ہے، وہ بھی سب کو آتی ہے، اس میں کسی کو نجات نہیں، چھوٹے بڑے امیر غریب سب، ہر کسی کو۔ لیکن مومن کی زندگی کی تدریجی ترقی جو ہے وہ اس میں ہے کہ مومن دنیا کی زندگی میں اعمال کرتا ہے، تکلیفیں کچھ اٹھاتا ہے، صبر کرتا ہے، اور اپنے رب کے فرمان کو مانتا ہے۔ جب موت ہوتی ہے اس کے بعد اس کی زندگی، اس کے بعد جیسا کہ حدیث و قرآن میں ہے، اس کی زندگی اور اچھی ہو جاتی ہے۔ وہاں قبر کے اندر نعمتیں ملتی ہیں، اور جنت کی ہوا آتی ہے، اسے سونے کے لیے کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے اور بھی چیزیں مہیا کر دی جاتی ہیں۔ مہیا کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگوں کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے، بلکہ قبر کے اندر ان کا جسم باقی بھی رہ جاتا ہے، اس کو کوئی اثر مٹی سے نہیں پہنچتا ہے۔ انبیاء سارے کے سارے اپنی قبروں میں اپنے جسم کے ساتھ رہتے ہیں، زندہ رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہے، تو مختلف مدارج و ترقی ہیں۔ لیکن کچھ بھی ہو، مومن کی زندگی یہاں سے جب کچھ بھی نعمت کی تکلیف اسے قبر میں نہیں، تو بہتر زندگی دنیا کی زندگی سے تکلیف والی تھی۔
آخرت کی زندگی میں تو آرام ہی آرام ہے، گویا کہ مومن کی زندگی نیچے سے اٹھتے ہوئے اوپر جاتی ہے اور اوپر سے بہتر درجے پر پہنچ جاتی ہے۔ اس کے برخلاف کافر کی زندگی ہے، دنیا میں اس کے لیے آزادی ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، جو کچھ ملا ہوا اس کے بارے میں کوئی فرمان نہیں جانتا، ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتا، رب کا شکر گزار نہیں ہوتا اور لوگوں کے حقوق نہیں ادا کرتا، اور کرتا بھی تو اسے دنیا ہی میں سوچتا ہے مل جانا چاہیے، ہم تو بہت اچھا کرتے ہیں، تو دنیا میں اسے دے بھی دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کے اندر سب کچھ جو اس میں طیبات ہیں وہ حاصل کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ اسی حصول کے بعد مرنے کے بعد اس کی دوسری زندگی جو شروع ہوتی ہے وہاں پر تکلیفوں کی زندگی ہوتی ہے۔ وہاں نہ یہ پہچانتا ہے من ربک، تمہارا رب کون ہے، نہ یہ پہچانتا ہے ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، نہ یہ جانتا ہے کہ وہ آدمی جو ان کے اندر بھیجا گیا تھا رسول بنا کر کے وہ کون ہے، ان سب کا کوئی جواب نہیں جانتا، کہتا مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو اس نہ پتہ ہونے کے بعد پھر اس کے بعد عذاب شروع ہو جاتے ہیں اس کے لیے، اور تکلیف کی زندگی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جب یہ عذاب کی زندگی یہ ختم ہوتی ہے تو آخرت کی زندگی جہاں پر جہنم کا عذاب ہے وہ تو کئی گنا بہت سخت ترین ہے، تو اس کی زندگی نیچے سے اوپر کو جو جاتی ہے یہ تکلیف سے آرام سے تکلیف سے شدید ترین تکلیف میں پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی یا دونوں زندگی تینوں زندگی کا ماحصل مومن اور کافر کے لیے اس طرح سے ہے۔ تو یہ برزخ کی زندگی اس کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے، یہ دو حالوں کے درمیان ہے، زمانے کے حساب سے بھی متعین ہے، حال کے حساب سے بھی۔ آپ کی دنیا کی زندگی کے جو اعمال ہیں ایمان کے ساتھ ان کے ساتھ نظام کچھ اور ہے، جو اعمال ہیں بلا ایمان کے ساتھ اس کا ان کا نظام کچھ اور ہے۔ تو ایک بات آپ نے پوچھی کہ روح اس میں رہتی کہ نہیں، تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ روح تو انسان کے ساتھ جو لگی ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے، دنیا کی زندگی میں رہتی ہے، اور لیکن روح کا جو کارنامہ جس جسم کے ساتھ ہے جب وہ کارنامہ رک جاتا ہے، اس کی روح یہاں سے نکل جاتی ہے، پھر قبر میں پہنچ جاتا ہے، وہاں بھی روح اس کی ہوتی ہے اس کے ساتھ، لیکن جسم بھی ہوتا ہے۔ حدیثوں سے اسی بات کا پتہ چلتا ہے کہ روح وہاں پر جو تکلیف ہوتی ہے یا نعمت ملتی ہے روح کے ساتھ جسم پر بھی آتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حدیثوں میں آیا ہوا ہے، میں ان کے تفاصیل بھی نہیں جاؤں گا، کہ جب مومن کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور یہ لوگ دفن کر کے بھی 40 قدم بھی نہیں گئے ہوتے ہیں کہ دو فرشتے آ جاتے ہیں منکر نکیر، اس سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہاری طرف جو رسول بھیجا گیا تھا وہ کون ہے، پھر وہ سب کے جواب صحیح دیتا ہے تو اس کے لیے نعمتیں کھل جاتی ہیں اور وہ انعام کہتے ہیں سو جاؤ۔ اور ہم نے مزید یہ کہا تھا کہ کچھ لوگوں کی زندگی قبر کے اندر بھی روح اور جسم دونوں کے ساتھ باقی رہتی ہے، مٹی ان کو نہیں کھاتی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے روح کے ساتھ جسم بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری کہ جسم ہمیشہ رہے لیکن روح اپنے ساتھ وہاں قبر سے منسلک رہتی ہے۔ اور کافر کے ساتھ جو الٹا اس کے ہوتا ہے، تکلیفوں کا زمانہ شروع ہوتا ہے، وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں آپ کے لیے بھی، تو جو جسم کے ساتھ یہ عذاب جو ہے یہ جسم کے ساتھ یا ثواب کی زندگی کا جو ماحصل ہے وہ اسی جو روح اور جسم کے ساتھ ملا ہوا، چاہے جسم رہے سڑ گل جائے تو روح باقی رہتی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ہم مزید تفصیلات جیسے کیا ایسا ہوتا ہے جیسے دنیا کی زندگی میں روح اور جسم ہوتا ہے تو ایسے سب کچھ کرتا ہے، وہ چلتا ہے پھرتا ہے بولتا ہے جواب دیتا ہے، سب کے کام آتا ہے، سب کی مدد کرتا ہے، ایسا کچھ ہوتا ہے، ہم ایسا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ قرآن سے تو پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد کسی کے پاس اپنا کچھ اور کام نہیں رہتا، اس کے بعد اس کے اعمال بند ہو جاتے ہیں، سب کچھ نیکی کرتا ہے اور نیکیاں بند ہو جاتی ہیں، جو کچھ برائی کرتا ہے برائیاں بند ہو جاتی ہیں، اور اس قبر کے اندر سے بھی باہر نہیں آ سکتا ہے، اور اس کی دنیا کی زندگی کا تعلق ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے وہاں پر جو عذاب و ثواب اس کے لیے حاصل وہ چیز وہاں حاصل ہوتی ہے۔ ماحصل کل کلام کا یہ ہے کہ برزخ کی زندگی جو ہے یہ بین زندگی ہے، درمیانی ہے، لیکن ان سب چیزوں پر بہت زیادہ تفصیل سے گفتگو نہیں کی جا سکتی، اس میں تو اتنا ہی بتایا جا سکتا ہے جتنا قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ غیب کی چیزوں کا خبر یہاں دنیا میں رہنے والا غیب نہیں جانتا ہے تو نہیں دے سکتا ہے، جتنا اللہ کہ جتنا اس کو بتا دیا جائے، تو جتنا غیب کی چیزوں کی خبر ہے اتنی بات بتائی جا سکتی کہ یہاں روح رہتی ہے، اس کے ساتھ عذاب ہوتا ہے یا اس کو نعمت ملتی ہے، اس سے سوال جواب ہوتا ہے، اس کے بعد جب قیامت قائم ہوگی
تو اس وقت منادی جب ندا لگایا گیا، سور پھونکا جائے گا تو سب اٹھ کے بھاگیں گے، اور یہ حدیثوں میں آیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھا دے گا، اور انسانی جسم کے اندر جو اس کی ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ نیچے ہوتا ہے، اسے سب کی دوبارہ پیدائش ہو جائے گی، سب اپنی شکل و صورت اور اپنے قد و قامت میں جیسے تھے واپس آ جائیں گے۔ آئیے ہم اور ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں، وہ بھی اسی سے متعلق انہوں نے کیا ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں لکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمیں برزخ کی زندگی بارے میں کیا اعتقاد رکھنا چاہیے، اور اہل سنت والجماعت اور علماء کرام کا کیا عقیدہ اس سلسلے میں ہے، تاکہ ہم عقیدے میں اس میں کوئی گڑبڑی نہ رہے، اس کو ہم جان سکیں۔ تو میں بتانا چاہوں کہ اہل سنت والجماعت کا برزخ کی زندگی کے بارے میں یہ ہے کہ برزخ کی ایک ایسی زندگی ہے جو انسان کے مر جانے کے بعد سے شروع ہوتی ہے، اور قبر اس کے حالات ہوتے ہیں، پھر قبر ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے وہاں باقی رہتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ انسان دفن کر دیا جاتا ہے مثال کے طور پر، تو اس کے گھر والے اس کے ساتھی احباب و انصار سب جب واپس ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں، اس کو بیٹھاتے ہیں اور ان سے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ من ربو کا، تمہارا رب کیا ہے، وما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، ومن نبیوں کا، تمہارا نبی کیا ہے۔ تو حدیث میں آیا ہے فثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جیسا کہ قرآن مجید کا فرمان ہے، تو حدیث کے اسی بیان کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو دنیا میں جو لوگ اچھے کام کے ساتھ رہتے ہیں ان کو ثابت کر دیتا ہے ایمان پر، اور آخرت کی زندگی کے لیے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ صحیح جواب دیتے ہیں، ان کو توفیق ہوتی ہے، وہ صحیح جواب دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے مومن جو جواب دیتا ہے اس میں کہتا ہے کہ ربی میرا اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور نبی محمد کے بارے میں کہتا ہے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن منافق کا یہ حال ہوتا ہے قبر میں، حیات برزخ میں جب وہ مقبور ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو نہیں جانتا، حالا ادری، مجھے پتہ نہیں، وہ افسوس کرتا ہے پتہ نہیں، اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں کبھی اس کو سوچا نہیں، سمجھا نہیں، جانا نہیں، کسی چیز میں اپنے دین حق کی حق تلاش میں رہا نہیں، تو اس کا یہی جواب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مومن کو نعمتوں سے بھرپور کر کے قبر میں کہتے ہیں سو جاؤ، آرام کرو، اور کافر کے لیے قبر میں عذاب، یا منکر کے لیے جس کے لیے زندگی اچھی نہیں آگے، اس کے لیے قبر میں عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اور عذاب جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ روح پر بھی ہوتا ہے، جسم پر بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی جسم نہ مانے نہیں ہے تو روح پر تو عذاب ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ چیز ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ دنیا میں قبر میں عذاب ہوتا ہے، وہ صحیح ثابت ہے، ایسا کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشہور اس سلسلے میں آپ نے بھی سنا ہوگا، جانا ہوگا، لوگوں نے بتایا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ قبروں سے گزرے، تو آپ نے کہا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی چیز کے بارے میں عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا وہ کیا چیز ہے، تو آپ نے کہا کہ ان میں سے ایک انسان جو ہے اپنے پیشاب سے بچتا نہیں تھا، یعنی پیشاب کرتے وقت اس کے چھینٹے اس کے اوپر آ جائیں یا اس کے قطرات اس پر ٹپک جائیں، اس کی صفائی نہ کرے، اس کے بارے میں احتیاط نہیں کرتا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو چغل خوری کے لیے رواں دواں رہتا تھا، اس کی بات اس تک، اور اس طرح سے لوگوں کے درمیان فساد پھیلاتا تھا، یہ دو گناہ تھے ان کے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین تھے، آپ گزرے دیکھا تو آپ نے کہا کہ 2 لکڑی لے آؤ ہری تاکہ ان پہ گاڑ دوں، جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی، جب تک ان کا عذاب ان سے موقوف رہے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عذاب موقوف رہتا ہے، ہو سکتا تھا عذاب ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے رحم و کرم کیا کہ ان کو لکڑی گاڑ دی، ان کے کچھ دنوں کے لیے وہ عذاب ٹل گیا، اسے جب تک لکڑی نہیں سوکھی ہوگی۔ لیکن یہاں ایک بات کی، جب میں نے حدیث ذکر ہی کر دیا تو ایک بات کی تنبیہ کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث فرمائی اور آپ نے جو کام کیا، اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ ہر کسی کے ہری ڈالی لگا دینے سے اس سے عذاب کم ہو جاتا ہے، نہ یہی مطلب نکلتا ہے کہ قبروں کے اوپر ہریالی لگانا چاہیے، اور نہ یہی مطلب نکلتا ہے کہ ہریالی سے نکلنے والی چیزیں پھول وغیرہ چڑھانا چاہیے، اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوا، آپ کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ اس پہ عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں۔
آپ نے جس سبب سے یہ چیز کیا تھا اس سبب کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ نہیں آپ چڑھائیں تو آپ یا تو یہ سوچتے ہیں کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، اس لیے سبب وہی ہے، اور جب آپ کو کیا معلوم عذاب ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے بہت نیک انسان ہو، اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دے گئی ہوں، اور آپ اس کے اوپر لگا دیں کہ نہیں اس کو عذاب ہوتا ہے۔ یہ تو آپ کی غلطی ہے، اپنے کسی میت کے بارے میں یہ سوچتے ہیں۔ اور اگر کسی کافر کے قبر پر یا مشرک کے قبر پر یا اللہ کے نہ ماننے والے قبر یا جہنمی کے قبر پر آپ لگا دیں کہ اس سے عذاب گھٹ جائے گا، تو آپ کے لگانے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، اس لیے کہ اس کو تو عذاب ہونا ہی ہے۔ یہ آپ نے کہا کہ دونوں کا گناہ بھی چھوٹا ہے، کوئی بہت بڑا نہیں، اس سے بچ سکتے تھے۔ تو اس طرح سے انسان کو کس طرح کی چیزیں کرنا چڑھانا یہ سب مناسب نہیں ہے، عذاب کی تخفیف اس سے نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ عذاب کی تخفیف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی، آپ کا عمل بھی تھا جس میں آپ نے امید رکھی اللہ سے، اور اللہ سے کوئی امید آپ کی ٹالی نہیں جاتی ہے، تو اس سے اس چیز کا استدلال کرنا زیادہ مناسب نہیں ہے، بلکہ قبر والے کے ساتھ اور بدگمانی بھی پائی جاتی ہے اس انداز سے۔ آئیے ہم اسی جواب کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا کہ آپ کے سوالات ہوں گے اور ہم ان کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کریں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت چاہتے ہیں، اور اسی طرح سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، اور جو لوگ خاص طور سے آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں، ان کا تعاون حاصل ہے، اللہ تعالیٰ سے ان کا تعاون کرے اور ان کی مدد فرمائے اور ان کو بہتر رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔